یہ کتاب تہذیب الآثار مسند عمر بن الخطاب تالیف کس کی ہے؟ تالیف ابن جریر الطبری. ابن جریر الطبری جو کہ اس کی کتاب ہے تفسیر طبری، تاریخ طبری کے مؤلف، بہت بلند پائے کے محدث، مؤرخ، مفسر، مجتہد، فقیہ، ہر لحاظ سے جماعت عمریہ میں ایک ممتاز شخصیت. السفر الاول، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الخانجی قاہرہ میں سنہ 1375 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 169 میں یہ روایات. اچھا، عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کافی موٹا ہے، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے یہ چپکلی کھانے سے موٹا ہو گیا، چپکلی اتنا کھاتا ہے یہ موٹا ہو گیا اسی سے. تو عمر نے کہا میری تو خواہش یہی ہے کہ چپکلی کے ہر سوراخ میں 2 چپکلیاں ہوتی ہیں. جی ہاں، اللہم اجعل رزقہم فی بطون الطلاء ورؤوس الاکام. پھر اس نے اپنے پیروکاروں کو اس نے دعا دی. عمر کی دعا بھی دیکھیے نا، المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان جو ہے اپنے لفظ کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان کی شخصیت، یعنی جب تک آپ بولیں نا تو آپ کی شخصیت، آپ کے علم کا اندازہ، آپ کی ہمت کا اندازہ، آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کس طرف ہے، آپ کے پسند ناپسند کیا پتہ نہیں چلتا. جب آپ بولیں گے تو پتہ چل جاتا ہے. بولنے سے سائیکالوجسٹ بھی بولتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیا ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں. تو المرء امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ہے کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت چھپا ہوا ہوتا ہے. تو عمر جو ہے عمریوں کے لیے دعا کیا، اس نے ایسے دعا دی. ماشاءاللہ، ملاحظہ فرمائیے. پروردگارا، میرے جو پیروکار ہیں جماعت عمریہ، ان کا رزق کہاں پہ رکھ دے؟ بطون الطلاء، وادیوں کے نیچ میں، ورؤوس الاکام، اور پہاڑیوں کے چوٹیوں پہ رکھ دے. یعنی وہ جہاں پہ چپکلی ملتا ہے نا، چپکلی کہاں سے ملیں گے؟ وہی جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ شکار کیا جاتا ہے، موٹے موٹے کافی ان کے نیسٹ ہوتے ہیں، آشیانے ہوتے ہیں، چپکلیوں کے سوراخیں ہوتی ہیں. تو اس نے دعا دی کہ میرے پیروکاروں کا رزق ادھر ہی رکھ دے.